جو شخص عموماً دھوکہ کھا لیتا ہو تجارت کے اندر، اس کو تجارت صحیح طرح نہ کرنی آتی ہو، اس کے متعلق شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ یا اگر کسی کو دھوکہ ہو جائے یا اس کو دھوکہ ہونے کے چانسز ہوں، فراڈ کو اس کو چانسز ہو کہ جی میرے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب حدیث اس میں ذکر کی جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حبان بن منقذ۔ تو یہ صحابی تھے اور فرماتے ہیں کہ ان کی جو ڈیلنگ تھی اس میں کمزوری تھی، اس میں لچک ہوا کرتی تھی، یعنی وہ ایگریمنٹ اتنا ٹائٹ نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا جو ہے وہ صحیح طریقے سے ان کے ساتھ چلے، اس میں کچھ نہ کچھ لچک چھوڑ دیتے، کوئی نرمی کر دیتے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ ان کو عموماً نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو ان کے جو گھر والے تھے، ان کے بھائی وغیرہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احجر علی، انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر پابندی لگائیے، یہ تجارت نہ کریں، آپ ان کو منع کر دیجیے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، آپ ان کو پابندی لگائیے کہ یہ تجارت نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور ان کو منع کر دیا کہ بھائی آپ جو ہے اب تجارت نہیں کریں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی آزاد شخص کو تجارت کرنے سے منع کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، منع کیا جا سکتا ہے، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر مثال کے طور پہ وہ تجارت میں کمزور ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، تو بھی اس کو منع کر سکتے ہیں، یعنی اگر اپنا ذاتی نقصان اٹھا رہا ہے یا اگر وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، پھر تو بالاولیٰ اس کو تجارت سے منع کیا جا سکتا ہے، مارکیٹ میں اس پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ تو کسی بھی کمپنی کے اوپر یا کسی بھی دکاندار کے اوپر اس سے ڈیلنگ کرنے کے حوالے سے پابندی لگانا، اس کا شریعت میں ثبوت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس صحابی پر پابندی لگا دی کہ جی آپ نے آج کے بعد سے تجارت نہیں کرنی۔ اب وہ کچھ عرصہ تو رکے رہے، لیکن پھر وہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے فقال یا رسول اللہ انی لا اصبر عن البیع، مجھ سے تجارت کیے بغیر نہیں رہا جاتا، میں نے تجارت کرنی ہے، میں تجارت کیے بغیر میں نکما بن کے جو ہے وہ بوجھ بن کے گھر پہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں تجارت کرتا رہوں۔ تو اب یہ جب آ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات ذکر فرمائی، جب آپ تجارت کریں تو آپ کہہ دیجئے ہا و ہا، یہ عربی زبان میں محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کیش، کہ بھائی میں جو بھی تجارت کروں گا وہ میں کیش پر کروں گا، کریڈٹ پر نہیں کروں گا، کیونکہ یہ جو تجارت کریڈٹ پر کرتے تھے تو عموماً ریکوری نہیں کر پاتے تھے، ان کی جو ایگریمنٹس ہوتے تھے اس کے اندر کمزوری ہوتی تھی، تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بچ بچا کے نکل جاتے تھے، وہ سامان تو بک رہا ہے لیکن ریکوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو نقصان ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کو یہ فرمایا کہ ایک تو تم یہ کہو کہ جی میں جو ہے وہ ادھار پر کام نہیں کروں گا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ادھار پر پابندی ہے، یہ الفاظ کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف کریڈٹ پہ کام کرنا۔ اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ معمول کو دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیش کے کام کی زیادہ ترغیب دی ہے ہمیشہ، اور کریڈٹ کے کام سے عموماً منع کیا ہے، کیونکہ کریڈٹ کا جو کام ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایک تو اس میں انسان دھستا چلا جاتا ہے، یہاں سے بھی کریڈٹ ہے، جو وہ مال لے رہا ہے اس میں بھی کریڈٹ ہے، جو آگے دے رہا ہے اس میں بھی کریڈٹ ہے، ادھار پر لے رہا ہے ادھار پر دے رہا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان دھستا چلا جاتا ہے، اور دھسنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی میں جب کریڈٹ پر مال وہ لیتا ہے تو مال ملتا مہنگا ہے لیکن زیادہ مل جاتا ہے، کیش اس کے پاس جو ہوتا ہے ظاہری بات ہے کیش فلو کم ہوتا ہے تو وہ مال کم اٹھا سکتا ہے، تو وہ زیادہ مال اٹھانے کے چکر میں عموماً کیا کرتے ہیں؟ کریڈٹ پر مال اٹھا لیتے ہیں، اور اگر کیش پر بیچے گا انسان تو کم بکے گا، کریڈٹ پر بیچے گا تو زیادہ بکے گا، لیکن وہ کریڈٹ پر جو بکتا ہے اس کی ریکوری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عموماً جو لوگ نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں کاروبار کے اندر، میرے اپنی ذاتی ایک آبزرویشن ہے، ممکن ہے آپ اس سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن میں نے جو زیادہ تر دیکھا ہے کہ لوگ جو نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ عموماً وہاں اٹھاتے ہیں، الا یہ کہ ان کے ساتھ کوئی بڑا کوئی فراڈ ہو جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ زیادہ تر نقصانات جو ہوتے ہیں وہ کریڈٹ کے کاموں میں ہوتے ہیں، جہاں ادھار انوالو ہوتا ہے نا تو وہاں زیادہ تر نقصانات لوگ برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی یہ نصیحت فرمائی جس کو فراڈ ہو رہا تھا یا جس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا تھا یا جس کو نقصان ہو رہا تھا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ ہاں ہاں یہ کہہ دیا کرو کہ بھائی کریڈٹ پہ کام نہیں ہوگا، کیش پر کام ہوگا، کیش پر ہے تو آجو کام کر لو، اس میں جو ہے وہ نقصان کا اندیشہ کم ہے۔